بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیس ٹی وی اردو، امن کا پیغام انسانیت کے نام۔ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور شرعی قاعدے کے مطابق تعزیہ بھی اٹھا سکتے ہو، رکھ سکتے ہو، تعزیہ جاری کرو، فاتحہ کرو، پلاؤ پلاؤ سب کو ہندو مسلم سکھ عیسائی سب کو، پوری جنتا کو، بھوکے ہو تو کھلاؤ، پیاسے ہو تو پلاؤ۔ کہ اس کا ذکر اللہ اپنے قرآن میں کر دے۔ اور یہ جو ہم تعزیہ بناتے ہیں یہ کس سے نسبت رکھتا ہے؟ یہ کس کی نشانی ہے؟ ہم کس کی یاد میں تعزیہ بناتے ہیں؟ اس کی نسبت اس سے ہے جو رسول اللہ کے نواسے ہیں، اس کی نسبت اس سے ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ کیوں کر نہ شاعر اللہ ہوا؟ لہذا سمجھانے کا مقصد یہ تھا کہ جس چیز کو اللہ کے ولیوں سے نسبت ہو جائے وہ اللہ کی نشانی بن جاتی ہے۔ اور یہ امام دو جہاں امام حسین علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے تعزیہ۔ اس طرح یہ بھی شاعر اللہ ہوئی اور تعزیہ اس طرح بنانا جائز بھی ہوا، سارے ثواب بھی ہوا، اور یہ عمل انشاءاللہ قیامت میں منہ دکھانے لائق بنا دے گا۔ تو جو حضرات یہ کہتے ہیں، کچھ ہے نا ہمارے درمیان بھی، یہ کہتے ہیں کہ تعزیہ بنانا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حرام ہے۔ اگر ڈھول بجانا، تعزیہ نکالنا، پنجے نکالنا اسلام ہوتا تو یاد رکھو ہمارے علماء کے ہاتھ میں پنجے ہوتے، ہمارے مدرسوں سے تعزیہ نکلتے۔ تم کو چاہیے کہ پہلے غور و فکر کرو، باہر نہیں تو اپنے ہی بزرگان دین کا عمل دیکھ لیں، یہ اپنے ہی بزرگان دین کا عمل دیکھ لیں۔ چار دوسرے یاد آ گئے، تعزیہ داری کو لے کر جناب گل اشرف صاحب نے بہت اچھا کہا ہے۔ تو جب ہمارے مدرسوں سے تعزیے نہیں نکلتے، ہمارے مدرسوں سے ڈھول نہیں بجتا، تو اس کا مطلب یہ ہماری سنیت نہیں ہے کہ دیدار کر لو نور عقیدت ہے تعزیہ، دیدار کر لو نور عقیدت ہے تعزیہ، ہم سنیوں کے واسطے رحمت ہے تعزیہ، ہم سنیوں کے واسطے رحمت ہے تعزیہ۔ آپ حضرات تعزیہ داری کرتے ہیں نا، اس لیے یہاں پہ سنیوں کو لیا گیا ہے۔ دیدار کر لو نور عقیدت ہے تعزیہ، ہم سنیوں کے واسطے رحمت ہے تعزیہ، مٹ گیا یزید و اس کی یزیدیت، باقی امام حق ہے سلامت ہے تعزیہ، باقی امام حق ہے سلامت ہے تعزیہ۔ پڑھے لکھے نوجوانوں کے گلوں میں ہاتھ ڈال کے صرف اتنا بولتے ہیں، دیکھو صاحب یہ پنجے اٹھا رہے ہیں، یہ تعزیے نکال رہے ہیں، یہ ڈھول بجا رہے ہیں، ذرا بتاؤ کیا یہی اسلام ہے؟ تو ایک پڑھے لکھے آدمی کے ذہن میں فوراً یہ بات آتی ہے، واقعی اسلام نہیں ہو سکتا۔ اگر تعزیہ نکالنا اسلام ہوتا تو خدا کی قسم زین العابدین سب سے پہلے تعزیہ نکالتے۔ پنجے نکالنا اگر اسلام ہوتا تو اہل بیت کا ہر فرد پنجے نکالتا۔ امام زین العابدین کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ پوری زندگی آپ روتے رہے، آنکھوں میں گڑے پڑ گئے تھے، اور جب بھی پانی ان کے سامنے پیش کیا جاتا تو آپ پانی نہیں پی پاتے تھے، کئی گھنٹے تک آپ روتے رہتے تھے، پیالہ رکھا رہتا۔ اور پوچھا جاتا ہے کہ آپ پانی کیوں نہیں پیتے، آپ نے پانی طلب کیا، تو آپ فرماتے کہ مجھے میرے بابا حسین کی پیاس یاد آ جاتی، مجھے اپنے بھائیوں کا پیاسا تڑپنا یاد آ جاتا۔ وہ امام زین العابدین جو پوری زندگی کربلا کو یاد کرتے رہے، اور ہم نے کربلا کے دن کو، 10 عاشورے کے دن کو کیا بنا دیا؟ ڈھول بجانے کا دن۔ یہ ڈھول کس نے بجایا تھا بھائی؟ اہل بیت نے بجایا تھا کہ یزیدیوں نے بجایا تھا؟ ارے 10 عاشورے کو حسین پاک کے قافلے کا تو یہ حال تھا کہ سر نیزوں پہ لے جا کے دوڑا رہے تھے، تماشا بنایا تھا اہل بیت کا انہوں نے، ڈھول تو یزیدی بجا رہے تھے، اور تم نے یزیدیوں کا کام لے لیا۔ یاد رکھیے یہ پنجے کی کوئی اصل نہیں ہے، ہمارے علماء اس سے بری ہے، یہ جو کرتے جاہل لوگ ہیں ان سے ہم بری زمان۔ اگر ڈھول بجانا، تعزیہ نکالنا، پنجے نکالنا اسلام ہوتا تو یاد رکھو
ہمارے علماء کے ہاتھ میں پنجے ہوتے، ہمارے مدرسوں سے تعزیے نکلتے، تو جب ہمارے مدرسوں سے تعزیے نہیں نکلتے، ہمارے مدرسوں سے ڈھول نہیں بجتا، تو اس کا مطلب یہ ہماری سنیت نہیں ہے۔ اور ان وہابیوں سے بھی کہوں گا کہ عوام کی جہالت کو ہمارے کھاتے میں مت فٹ کرو، ہم سے بات کرنا ہے تو کتابوں پہ بات کرو۔ جی ویسے جاہلوں کے اعمال کی ہمارے پاس کوئی سند نہیں ہے، ہم اس کے کوئی ذمہ دار نہیں ہے۔ ساری کتابیں موجود ہیں ہمارے پاس، پھر اعلان کر رہا ہوں، یہاں پہ دلیل کے طور پہ کتابیں موجود ہیں، جس کو اعتراض کرنا بھی 3 دن میں یہاں پہ ہوں، اعتراض کرے، آئے، پوچھے، مسئلہ کرے، مناظرہ کرے، بحث کرے، سوال کرے، جواب کرے، جو کرنا وہ کر لے۔ سبحان اللہ۔ کیا یہ جانے کے بعد کوئی بھی جواب قابل قبول نہ ہوگا؟ جب تک میں یہاں پہ ہوں، جس کو جواب دینا ہو، سوال کرنا ہو، کھڑا ہو مجمع سے سوال کرے۔ اگر تعزیہ نکالنا اسلام ہوتا تو خدا کی قسم زین العابدین سب سے پہلے تعزیہ نکالتے۔ ارے یار، حسین کا تعزیہ حرام کیسے ہو گیا؟ ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہو نا؟ ربیع الاول میں جلوس نکالتے ہو، لوڈروں پہ، ٹرک پہ، ٹھیلوں پر گنبد خضرا کا نقشہ بنا کے لے جاتے ہو، گنبد خضرا کا نقشہ بنا کے لے جاتے ہو۔ خانہ کعبہ کا نقشہ تمہارے جلوسوں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اب میں پوچھنا چاہوں گا، یہ خانہ کعبہ کے نقشے کے جائز ہونے کی صورت تمہیں کہاں سے ملی؟ یہ گنبد رسول کا نقشہ جو بنا رہے ہو، اس کا ثبوت تمہیں کہاں سے ملا؟ لاؤ قرآن، جس میں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ کعبے کا نقشہ بناؤ، لاؤ حدیث پیغمبر جس میں رسول نے کہا میرے گنبد خضرا کا نقشہ بناؤ۔ نہیں، تم ڈھونڈتے رہ جاؤ گے نقشہ کس لیے بنا رہے ہو؟ یہ رسول کے گنبد کے نقشہ ہے، رسول کا گنبد ممتاز ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے، رسول کے مقدس گھر جس کی جانب، اللہ کے مقدس گھر جس کی جانب رسول سجدہ کرتے ہیں، یہ وہ کعبہ ہے جس کی جانب دنیا سجدہ کرتی ہے۔ اس کعبے کا نقشہ ہم بنا کر اعلان کرتے ہیں یہ غیروں کا جلوس نہیں، یہ مسلمانوں کا جلوس ہے، یہ اسلام کے ماننے والوں کا جلوس ہے۔ پتہ یہ چلا کعبے کا نقشہ جو ہے وہ جلوس میں فرق پیدا کرتا ہے کہ منافقوں کا نہیں، مومنوں کا جلوس ہے۔ گنبد خضرا کا جو نقشہ ہے وہ ہمارے جلوس میں فرق پیدا کرتا ہے کہ منافقوں کا جلوس نہیں، مومنوں کا جلوس ہے۔ ارے سنو، گنبد خضرا کے نقشے کو جائز کہتے ہو، کعبے کے نقشے کو جائز کہتے ہو، یہ حسین کے کربلا کا، یہ حسین کے مزار مقدسہ کا نقشہ حرام کیسے ہو گیا؟ تو اس حسین کے مزار کا نقشہ حرام نہیں ہے۔ جب کعبے کا نقشہ بنانا جائز ہے، روضہ رسول کا نقشہ بنانا جائز ہے، تو بادرجہ اعلیٰ اولاد رسول سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے روضہ مقدسہ کا نقشہ بنانا جائز ہے، جس کا دیکھنا ثواب ہے اور اس کی زیارت کرنا باعث برکت ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مولانا سید فیض حسن صاحب قبلہ، جشن شہداء کربلا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت مجدد دین و ملت امام احمد رضا کا بریلی میں رسالہ تعزیہ داری لکھ رہے ہیں، اور بریلی میں تعزیہ اڑیا آج بھی ہے کہ چوتھا شریف میں 700 برس سے چل رہا ہے۔ نہ جانے کتنے ولیوں کی آنکھوں کے سامنے سے گزر گیا، انہوں نے نہیں روکا، تم نے کیوں روکا؟ دین کی فکر مخدوم سمنانی کو ہے یا آج صاحب بریانی کو ہے؟ تو تعزیہ داری میں جو مروجہ تعزیہ داری کو اعلیٰ حضرت نے حرام کہا ہے، وہ مروجہ میں جو غلط رواج ہے اسے نکالو، تاکہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بات بھی، جو صحت چاہتے ہیں، جو صفائی چاہتے ہیں، جو پاکیزگی چاہتے ہیں، وہ لاؤ، اور جب فتویٰ کسی کا سناؤ تو پورا سناؤ۔ واہ واہ واہ۔ مروجہ تعزیہ داری پر رسالے تعزیہ داری ریٹن بھائی اعلیٰ حضرت کو دکھاتے ہو، یہ کیوں نہیں بتاتے کہ اسی میں ہے کہ اگر نقشے صحیح پر وجہ صحیح بنایا جائے تو رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ ارے پوری بات بتاتے، آدھی کھیت میں آدھی پلیٹ میں۔ کیا بات؟ میں تم کو بتاتا ہوں، میں نے جہاں سے سیکھا ہے وہ اسپشٹ شبدوں میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے سنی بھائی، یہ سنی ہے، سنتی نہیں ہے، معاف کیجیے گا، یہ سن کر عمل کرنے والے ہیں، سنت کے اوپر عمل کرنے والے نہیں۔ ہم نے ان کو سنی کہا ہے، سنتی نہیں کہا۔ یہ سنت پر عمل کرنے والے، سنتی نہیں۔ ہمارے انڈیا کے اندر ان لوگوں کو TTS کہا جاتا ہے،
TTS, जिसकी फुल फॉर्म होती है टनाटन सुन्नी। हमारे यहाँ इसकी फुल फॉर्म यही है, यही कहा जाता है। मेरे भाइयों, हमारे यहाँ तो शिया हजरात इतने जोर से मातम नहीं करते हैं जितना सुन्नी भाई करते हैं, इन्हीं के जुलूस निकलते हैं। मैंने फतावा रिजविया खोल खोल के दिखाई, अहमद रजा खान साहब का फतवा है, अहमद रजा खान साहब का फतवा है कि ताजिया बनाना हराम, ताजिया बनाकर सड़कों पर ले जाना हराम, उसके नीचे से बीमारी की शिफा की उम्मीद लेकर गुजरना हराम। मैंने कहा तुम्हारे इमाम ने मना किया, तुम क्यों नहीं मानते? एक मौलवी बेचारा सुन्नी था, उसने भी कहा मौलवी जर्जी जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे हैं, हमारे इमाम ने मना किया है, आला हजरत साहब ने मना किया है। दूसरे दिन पता चला उसी मौलवी के खिलाफ पंपलेट छप गए कि वहाबी हो गया, ये अहले हदीस हो गया, इससे रिश्ता नाता तोड़ लिया जाए। लो, तुम्हें तो अपने इमाम की बात भी सुनना गवारा नहीं है। अगर ये कहने वाला अगर वहाबी है तो मैं समझता हूं कि अहमद रजा खान तो सबसे पहले वहाबी है, उन्होंने मना किया है। उनके खिलाफ पंफलेट क्यों नहीं छापते हो? इसीलिए तो कहते हैं कुरान न पढ़ो, हदीस न पढ़ो, पढ़ना जरूरी नहीं है। और हमारे यहाँ मुबारकपुर से फतवा, मुबारकपुर में हमारे इन भाइयों की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, सबसे बड़ा मदरसा इनका वही है मुबारकपुर के अंदर, मैं जा चुका हूँ। तो उसमें बाकायदा ये फतवा दिया गया है उस यूनिवर्सिटी से, जिसको कुरान पढ़ना ना आता हो उसको सीखने की जरूरत नहीं है, उंगली चलाकर। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।